بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم میاں بیوی کے ٹاپک پہ بات کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا، شکریہ۔ نکاح کے بعد عورت شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ انہی عورتوں کو گھروں میں جائز مقام ملتا ہے جن کے شوہر تگڑے ہوں، یعنی بلا وجہ کی روک ٹوک سے بیوی کی حفاظت کریں تاکہ اسے گھر تنگ نہ لگے۔ اس کا بھی اب یہی گھر ہے، اسے بھی یہاں سکون اور سہولت کے ساتھ رہنے دیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شوہر کا بہت بڑا حق بتایا ہے اور بڑے مرتبے پر فائز ہے۔ عورت کا شوہر کو خوش رکھنے پر، راضی رکھنے پر بہت ثواب رکھا ہے، اور شوہر کو ناراض اور ناخوش رکھنا بہت گناہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، رمضان کے روزے رکھے، بہت ہی تہجد گزار ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے شوہر کی فرما بردار نہ ہو، تو اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ لیکن اگر عورت 5 وقت کی نمازی ہو، رمضان کے روزے رکھے اور ساتھ ہی وہ اپنے شوہر کو بھی راضی رکھنے والی ہو، تو وہ عورت جنت میں کسی بھی دروازے سے جا سکتی ہے، یعنی اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ جنت کے 8 دروازوں سے کسی بھی دروازے سے جا سکتی ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کی موت ایسی حالت میں ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو اور عورت کو موت آ جائے، تو وہ عورت جنتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر خدا نے اپنے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو وہ ضرور یہ حکم دیتا کہ اپنے میاں کو سجدہ کیا کر۔ اگر مرد اپنی عورت کو حکم دے کہ اس پہاڑ کے پتھر اٹھا کر اس پہاڑ تک لے جائے اور اس پہاڑ سے پتھر اٹھا کر تیسرے پہاڑ تک لے جائے، تو اس کو یہی کرنا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو کوئی کام کہے یا پھر کسی کام کے لیے اپنے پاس بلائے، اگر وہ چولہے پر بھی بیٹھی ہو تب بھی چلی آئے، مطلب یہ کہ جتنا بھی کوئی ضروری کام کر رہی ہو تو چھوڑ کر پہلے اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس دنیا میں کسی بیوی نے اپنے شوہر کو ستایا، جنت میں حور اس شوہر کی بیوی بنے گی جو اس کے جواب میں کہتی ہے کہ اے عورت، تیرا ناز کرے، اپنے شوہر کو مت ستاؤ، کیونکہ یہ تمہارے پاس کچھ دنوں کا مہمان ہے، پھر اس نے تمہیں چھوڑ کر ہمارے پاس آنا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی نہ تو نماز قبول ہوتی ہے اور نہ کوئی نیکی منظور ہوتی ہے۔ ایک تو وہ جو لونڈی غلام جو اپنے مالک سے بھاگ جائے، دوسری وہ عورت جس سے اس کا شوہر ناخوش ہو، تیسرا وہ جو نشے میں مست ہو۔ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، سب سے اچھی عورت کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جس کا میاں اس کی طرف دیکھے اور وہ خوش ہو جائے، اور جب کچھ کہے تو کہا مان لے، اور اپنی جان و مال میں کچھ بھی اس کے خلاف نہ کرے۔ جو اس کو ناگوار ہو، عورت جب اپنے شوہر کے پاس ہو تو اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے اور نہ نفلی عبادت کرے، اور یہ اس کا حق بھی ہے کہ اس کے سامنے میلی کچیلی بن کر نہ رہے، بلکہ بناؤ سنگار کر کے رہا کرے کہ شوہر اپنی بیوی کو دیکھے تو خوش ہو جائے، اور بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے کبھی نہ نکلے۔ آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گی مردوں کے لیے، کسی کی بیٹی کو اگر بیاہ کر گھر لائیں تو یاد بھی رکھیں کہ بیاہ کر ہی لائے ہیں، کسی سے خرید کر نہیں، کہ جیسا مرضی سلوک کریں۔ اور مردوں کو بھی اپنی بیویوں کا ساتھ دینا چاہیے، اگر کبھی وہ کم ہمت پڑ جائیں تو ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو ہمت دلانی چاہیے، کیونکہ جن گھروں میں شوہر ہی اپنی بیوی کا دفاع نہیں کرتے، وہاں کبھی بیوی کی
عزت کوئی نہیں کرے گا۔ سچی بات پر ضرور ساتھ دیں، پھر کسی کی ہمت نہیں ہوگی بیوی کو بے عزت کرنے کی۔ شکریہ۔